ناظرین، آپ نے سوات کی حسین وادیوں کا نام تو ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی وادیاں قدرتی آفات، خاص طور پر تباہ کن سیلاب کا شکار ہو چکی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پہاڑوں میں موجود ہوں اور چاروں طرف بلند قد و قامت پہاڑیاں ہوں، خوبصورت وادیاں ہوں اور اچانک تیز ہوا، آندھیاں شروع ہو جائیں اور آسمان کا منہ کھل جائے، جیسے ساری بارش یہیں پر ہونی ہے، سارا پانی یہیں پہ گرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ منظر قیامت صغریٰ سے کم نہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف سوات کے حالیہ سیلاب پر بات کریں گے، بلکہ خیبر پختونخوا کی مکمل تاریخ، ثقافت اور موجودہ حالات پر بھی نظر ڈالیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آپ کو ایسے حقائق ملیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سوات میں اس ٹائم بہت شدید سیلاب آیا ہوا ہے، طوفانی سیلاب آیا ہوا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 350 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں اور کئی سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں، جن کا ابھی کوئی نام و نشان نہیں۔ ریسکیو ٹیمیں اس ٹائم ان افراد کو ڈھونڈنے کے لیے مکمل کوششیں کر رہی ہیں اور تمام علاقے کو خالی بھی کرا رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے اس ٹائم شمالی علاقہ جات بھی سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے شمالی علاقہ جات میں بھی مت جائیں، کیونکہ احتیاط بہتر ہوتی ہے۔ تو دوستو، خیبر پختونخوا جسے پرانے زمانے میں صوبہ سرحد کہا جاتا تھا، پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ علاقہ تاریخی طور پر دنیا کے مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ یونانی حکمران سکندر اعظم جب ہندوستان آیا تو اسی خطے کے راستے سے گزرا۔ بعد میں یہ خطہ بدھ مت کی بڑی تہذیب کا مرکز رہا اور آج بھی سوات کو مشرق کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ گندھارا تہذیب کی بدھ مت کے مجسمے اور آثار قدیمہ آج بھی یہاں موجود ہیں۔ پھر یہاں غزنوی، غوری، مغل اور درانی سلطنت کے ادوار آئے۔ انگریزوں کے دور میں اسے سرحدی علاقہ کہا گیا، کیونکہ یہ ہمیشہ فوجی لحاظ سے حساس خطہ سمجھا جاتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اس کا نام صوبہ سرحد رہا، لیکن 2010 میں آئین کی 18ویں ترمیم کے بعد اسے خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا۔ دوستو، سوات کی خوبصورتی اور اہمیت کی بات کریں، سوات کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہاں کی سرسبز وادیاں، دریائے سوات، برف پوش پہاڑ اور سیاحی مقامات جیسے مادم جبہ، کلام، بحرین، مدین دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ انہی علاقوں میں سیلاب کی شدت بہت زیادہ ہے۔ دریائے سوات اس ٹائم بہت تیزی سے سیلاب کی زد میں شامل ہے اور اس کے آس پاس کے تمام علاقے بہہ چکے ہیں۔ دوستو، سوات کی معیشت زیادہ تر زراعت، سیاحت اور ہنرمند مزدوری پر منحصر ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ علاقہ سیلاب سے بھی بہت متاثر ہوا۔ دوستو، سوات کا سیلاب تباہی کی کہانی۔ دوستو، حالیہ برسوں میں خصوصاً 2010 اور پھر 2022 میں آنے والے تباہ کن سیلاب نے سوات کی وادی کو بری طرح متاثر کیا۔ دریائے سوات، جو عام حالات میں سیاحوں کے لیے حسن اور خوشی کا باعث ہے، بارشوں اور گلیشیئر پگھلنے کے باعث ایک خطرناک سیلابی ریلے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 2022 کے سیلاب میں ہزاروں گھر تباہ ہوئے تھے، سینکڑوں لوگ جان کی بازی ہار گئے اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ سڑکیں، پل، اسکول، ہسپتال اور سیاحتی مقامات شدید نقصان کا شکار ہوئے۔ سیلاب نے سوات کی معیشت کو جھٹکا دیا، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان سیاحت اور زراعت کو ہوا۔ دوستو، KPK کی موجودہ صورتحال کی بات کریں، خیبر پختونخوا آج بھی کئی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، جیسے معاشی مشکلات۔ سیلاب نے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے سرمایہ کاری کم ہو رہی ہے۔ زراعت اور سیاحت بری طرح متاثر ہوئی۔ دوستو، تعلیم اور صحت کی بات کریں، خصوصاً سوات کے علاقے میں تعلیم کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، مگر ابھی بھی شرح خواندگی کم ہے۔ صحت کے مرکز کی بات کریں، صحت کے مراکز کی کمی اور سیلاب سے متاثرہ اسپتالوں نے مسائل میں اضافہ کیا ہے۔ دوستو، نئے ہوٹلز، سڑکوں کی تعمیر اور سیاحتی مقامات کو بہتر بنانے پر کام جاری ہے۔ دوستو، سوات کے لوگوں کا حوصلہ بہت بلند ہے۔ سب سے متاثر کن بات یہ ہے کہ سوات کے لوگ
हर मुसीबत के बावजूद हौसले से खड़े हैं। इसी तरह 2010 में, 2022 में और अब भी सैलाब ने इन्हें तोड़ने की कोशिश की, मगर वो फिर भी खड़े हो गए। दोस्तों, आज भी सवात के नौजवान तालीम और रोज़गार में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सवात की मुस्तकिल उम्मीदें और हल माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत और आवाम मिलकर डैम्स और पानी के बेहतर निज़ाम पर काम करे तो सैलाब के नुकसानात को कम किया जा सकता है। सियाहत को बेहतर सहूलियात फराहम करके ना सिर्फ KP के बल्कि पूरे पाकिस्तान की माशियत को मजबूत किया जा सकता है। तालीम और रोज़गार के बेहतर मौक़िया नौजवानों को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। तो नाज़रीन, सवात और खैबर पख्तूनख्वा की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो हुस्न और कुर्बानी दोनों को अपने अंदर समोए हुए है। कुदरत ने इसे जन्नत जैसे नज़ारे दिए हैं, लेकिन साथ ही आजमाइशें भी। सवाल ये है, क्या हम सब मिलकर इस जन्नत को बचा सकते हैं? क्या हम ऐसे इक़दाम कर सकते हैं कि कल को कोई और ख़ानदान सैलाब या गुर्बत का शिकार ना हो? ये ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि हम सब की है। अगर हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के ये खूबसूरत इलाके महफूज रहें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नाज़रीन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।